السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بہت سارے لوگوں نے یہ ریکویسٹ بھیجی ہے کہ بہت دن ہو گئے ہیں، آپ نے مختلف ٹاپکس پر بات کی، لیکن جنت پر حور سے متعلق بہت دنوں سے کوئی درس نہیں آیا۔ جہنم پہ بات کرتے ہیں، اس کی بھی ضرورت ہے۔ مختلف اور دیگر ٹاپکس پہ، سیرت النبوی پہ بات کرتے ہیں، اس کی بھی ضرورت ہے۔ تاریخ پر بات کرتے ہیں، اور وہ فتنے جو معاشرے میں موجود ہیں، ان فتنوں کی نشاندہی اور ان کے صحیح معنی و مفہوم، جو غلط معنی و مفہوم بیان کیے جاتے ہیں، اس کی بھی نشاندہی کرتے ہیں، وہ بھی ٹھیک ہے۔ لیکن جنت سے متعلق کچھ باتیں بھی ہوتی رہیں تاکہ ایک موٹیویشن رہتی ہے۔ تو اسی لیے جنت سے متعلق ایک اور درس آپ کے سامنے آج پیش کرنا چاہتا ہوں۔ دیکھیں، جنت ایک مکان ہے، اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں کے لیے بنایا ہے۔ اس میں وہ نعمتیں مہیا کی ہیں جن کو نہ آنکھوں نے دیکھا ہے، نہ کانوں نے سنا ہے، نہ کسی آدمی کے دل پر ان کا خطرہ گزرا ہے۔ خطرہ کیا ہوتا ہے؟ پہلے بھی میں نے آپ کو بتایا تھا۔ حضرت یوسف علیہ السلام کے قصے میں جب میں نے تفسیر بیان کی تھی ان آیات کی جس میں ہم کا ذکر ہے، تو وہاں لفظ خطرہ بھی میں نے آپ کو بتایا تھا کہ خطرہ جو ہے وہ خیالات کی کیفیات میں ایک انیشل سٹیج ہوتا ہے، بالکل اوائل میں، ارادے سے بہت پہلے۔ تو ارادے سے بہت پہلے ایک ذہن میں کسی چیز کا ابھار بھی ہو جائے، جنت کیسی ہے وہ بھی ہماری عقل نہیں اس کو کنسیو کر سکتی، اس کو کنٹمپلیٹ کر سکتی، دکھا سکتی۔ تو یعنی کہنے کا مقصد ہے اس بات سے کہ یعنی بے دیکھے تو کوئی گمان نہیں کر سکتا نا، بغیر بتائے تو کوئی آنکھ اس کو ویسے تو دیکھ ہی نہیں سکتی، کوئی آنکھ نہ کوئی کان بغیر بتائے سن سکتا ہے، اور بتانے والی ذات حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہے۔ قرآن کریم جو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر وحی کے ذریعے نازل ہوا، تو یعنی بے دیکھے تو کوئی نہیں بتا سکتا، ورنہ دیکھ کر تو آپ جانیں گے۔ تو جنہوں نے حالت حیات دنیاوی ہی میں مشاہدہ فرمایا، وہ اس حکم سے پھر مستثنیٰ ہو گئے، یعنی سرے سے یہ حکم انہیں شامل ہی نہیں ہے، علی الخصوص صاحب معراج صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو۔ اسی طرح بعض لوگوں کو خواب میں جنت دکھائی گئی۔ anyway، اور پھر حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے بھی ایک صحیح مسلم میں روایت آتی ہے، اس میں پھر یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، یعنی حدیث قدسی ہے بیسکلی، کہ جنت تیار کی گئی ہے ان عباد صالحین کے لیے، ان نیک بندوں کے لیے ہے جو اللہ کے نیک بندے ہیں، اور وہ ایسی ہے کہ اسے کسی عین نے، آنکھ نے نہیں دیکھا، ولا نہ کسی کان نے سمعت سنا ہے، اور نہ اس کا کوئی بھی کسی بھی قسم کا خیال کسی بشر کے دل پہ گزرا ہے۔ تو کتاب الجنہ و صفت نعیمہا و اہلہا کے تحت یہ روایت امام مسلم روایت کرتے ہیں۔ اور جو کوئی مثال اس کی تعریف میں دی جائے سمجھانے کے لیے ہے، ورنہ دنیا کی اعلیٰ سے اعلیٰ چیز کو جنت کی کسی چیز کے ساتھ کوئی مناسبت نہیں ہے۔ وہاں کی کوئی عورت، چاہے وہ دنیا سے جنت میں جانے والی ہو یا جنت ہی کی اپنی مخلوق ہو، کوئی عورت اگر زمین کی طرف جھانکے جو جنتی ہو تو زمین سے آسمان تک روشن ہو جائے اور خوشبو سے بھر جائے، اور چاند سورج کی روشنی اس کے سامنے ماند پڑ جائے، اس کا دوپٹہ جو سر کی اوڑھنی ہے وہ دنیا اور اس کی ہر شے سے زیادہ افضل ہے، بہتر ہے۔ ان تمام روایات کو میں آپ کے سامنے پہلے جمع کر چکا ہوں۔ صحیح بخاری کی روایت ہے نا، وَلَوْ أَنَّ امْرَأَةً مِّن نِّسَاءِ أَهْلِ الْجَنَّةِ اطَّلَعَتْ إِلَى الْأَرْضِ لَأَضَاءَتْ مَا بَيْنَهُمَا۔ تو اسی طرح جو ہے اور بھی روایات ہیں، المعجم الکبیر میں بھی ہے اور مختلف اور حدیث کی کتابوں میں ہے۔ اسی طرح ایک روایت میں یوں ہے کہ اگر حور اپنی ہتھیلی زمین و آسمان کے درمیان نکالے تو اس کے حسن کی وجہ سے خلائق فتنے میں پڑ جائیں، تو سوچے وہ کیا حسن ہوگا، وہ حسن کیا ہوگا کہ اس کی ہتھیلی کے اندر اللہ نے اتنی چمک، اتنا نور اور اتنی کشش رکھی ہے کہ خلائق فتنے میں پڑ جائے۔ اور اگر اپنا دوپٹہ ظاہر کرے تو اس کی خوبصورتی کے آگے آفتاب ایسے ہو جائے جیسے آفتاب کے سامنے چراغ،
سورج کو چراغ دکھلانے کی مثال سنی ہوگی نا آپ نے، تو ایسے ہی اس کی اوڑھنی مثل سورج ہوگی اور سورج مثل چراغ ہوگا۔ الترغیب و ترہیب میں آتا ہے لو ان حورا اخرجت، جب وہ اس کفھا بین السماء والارض لافتتنن الخلائق بحسنها ولو اخرجت نصيفها لكانت الشمس عند حسنه مثل الفتيلة في الشمس۔ تو بہرحال الترغیب و ترہیب میں روایت آتی ہے۔ اچھا، اسی طرح اگر جنت کی کوئی چھوٹی سی چیز، یعنی ناخن بھر چیز، اتنی چھوٹی سی دنیا میں ظاہر ہو جائے تو تمام آسمان و زمین اس سے آراستہ ہو جائے، اور اگر جنتی کا کنگن ظاہر ہو تو آفتاب کی روشنی مٹا دے، جیسے آفتاب ستاروں کی روشنی مٹا دیتا ہے۔ سنن الترمذی میں بھی اس سے متعلق روایات آتی ہیں کتاب صفت الجنہ میں۔ پھر ترغیب و ترہیب میں کتاب صفت الجنتی والنار کے تحت آتی ہے کہ لو ان ما یقل ظفر مما فی الجنتی، تو پوری وہ روایت آتی ہے، پہلے بھی آپ کے ساتھ میں نے ذکر کی ہے وہ روایت۔ اچھا، اسی طرح جنت کی اتنی چھوٹی سی جگہ کہ جس میں کوئی ایک کوڑا ہوتا ہے نا، ہنٹر، اس کو رکھ سکیں تو دنیا اور اس کی ہر شے سے زیادہ افضل بہتر ہے وہ اتنی چھوٹی سی جگہ۔ موضع صوت فی الجنت خیر من الدنیا وما فیہا، یعنی جنت میں ایک چابک جتنی جگہ دنیا اور اس کی ہر شے سے بہتر ہے۔ صحیح بخاری کی روایت ہے، کتاب بدء الخلق میں آتی ہے۔ اچھا، اس ضمن میں شیخ عبدالحق محدث دہلوی فرماتے ہیں کہ جنت کی تھوڑی سی اور معمولی جگہ دنیا اور اس کی ہر چیز سے بہتر ہے۔ چابک کا ذکر اس عادت کے مطابق ہے کہ سوار جب کسی جگہ اترنا چاہتا تو اپنا چابک پھینک دیتا کہ اس کی نشانی رہے اور دوسرا کوئی شخص وہاں نہ اترے، جو میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا شاعت اللمعات میں جلد نمبر 7 صفحہ 50 پر یہ اس کی تشریح آتی ہے۔ پھر مفتی احمد یار خان فرماتے ہیں کہ کوڑا جو ہوتا ہے نا، اس سے مراد وہاں کی تھوڑی سی جگہ ہے، باقی جنت کی نعمتیں تو دائمی ہے، دنیا کی فانی ہے، پھر دنیا کی نعمتیں تکالیف سے مخلوط، وہاں کی نعمتیں خالص ہیں، پھر دنیا کی نعمتیں ادنا ہیں اور وہاں اعلیٰ ہے، تو کوئی نسبت ہی نہیں ہے نا۔ میرات المناجح میں پھر آپ نے اس بات کا اظہار کیا۔ تو جنت کتنی وسیع ہے اس کو اللہ اور اس کا رسول ہی جانتے ہیں۔ اجمالی بیان یہ ہے کہ 100 درجے ہیں، ہر 2 درجوں میں وہ مسافت ہے جو آسمان و زمین کے درمیان ہے۔ اب اس کے اندر کتنے درجے ہیں اللہ بہتر جانتا ہے کہ حافظ قرآن ہر آیت پر ایک درجہ طے کرتا جائے گا، تو وہ 100 درجے والی روایت بھی ہے، سنن الترمذی میں آتی ہے کہ فی الجنت 100 درجۃ ما بین کل درجتین کما بین السماء والارض۔ اچھا، اسی طرح رہا یہ کہ خود اس درجے کی کیا مسافت ہے، تو اس کے متعلق کوئی روایت خیال میں نہیں، البتہ ایک حدیث ترمذی شریف کی آتی ہے کہ اگر تمام عالم ایک درجے میں جمع ہو تو سب کے لیے وسیع ہے، یعنی اتنا بڑا ایک درجہ ہے، اتنا بڑا ایک درجہ ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اسی طرح جنت میں ایک درخت ہے جس کے سائے میں 100 برس تک تیز گھوڑے پر سوار چلتا رہے گا ایک سوار، تو سایہ ختم نہ ہوگا۔ ان فی الجنت لشجرۃ یسیر الراکب فی ظلها 100 عام لا یقطعها۔ پھر جنت کے دروازے اتنے وسیع ہوں گے کہ ایک بازو سے دوسرے تک تیز گھوڑے کی 70 برس کی راہ ہوگی۔ یہ حدیثوں کی کتابوں میں آتی ہیں باتیں، مسند امام احمد میں حدیث موجود ہے، اسی طرح حلیۃ الاولیاء میں بھی اس سے ملتی جلتی ایک روایت آتی ہے۔ پھر بھی جانے والوں کی وہ کثرت ہوگی کہ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، جس کا ذکر سنن ترمذی وغیرہ میں ملتا ہے۔ پھر اس میں قسم قسم کے جواہر کے محل ہیں، ایسے صاف شفاف کہ اندر کا حصہ باہر سے اور باہر کا اندر سے دکھائی دے۔ یہ بھی حدیث کی کتابوں میں ترغیب و ترہیب میں آتا ہے کہ ان فی الجنت غرفا من اصناف الجواہر کلہ یرا ظاہرها من باطنها وباطنها من ظاہرها۔ اسی طرح ایک اینٹ سونے کی، ایک چاندی کی، زمین زعفران کی، کنکریوں کی جگہ موتی، یاقوت، سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ سنن الدارمی کی روایت ہے، یہ کتاب الرقائق میں باب فی بناء الجنہ کے تحت، کہ اس کی تخلیق میں ایسے ہے کہ من الذهب اور من الفضہ، کہ ذهب بھی ہے، فضہ بھی ہے، ملاطها المسک الاذفر وحصباؤها الياقوت واللؤلؤ وترابها الزعفران، زعفران کی اس کی مٹی ہے۔ اللہ اکبر۔ پھر سنن الترمذی میں بھی اس سے ملتی جلتی روایت آتی ہے۔
اچھا، اور ایک روایت میں یہ بھی آتا ہے کہ جنت عدن کی ایک اینٹ سفید موتی کی ہے اور ایک یاقوت سرخ کی، ایک زبرجد سبز کی، اور اس کے مشک کا گارا جو ہے نا، وہ مشک کا گارا اس میں استعمال کیا گیا ہے، اور گھاس کی جگہ اس میں زعفران ہے۔ گھاس تو ہوگی جنت پہ، ہریالی بھی ہے، سارے معاملات ہیں، پر وہاں زعفران ہے گھاس کی جگہ۔ موتی کی کنکریاں، سبحان اللہ، عنبر کی مٹی، اللہ اکبر اللہ اکبر۔ یہ ترغیب و ترہیب میں روایت آتی ہے کہ خلق اللہ جنت عدن بیدہ، اور اس کے اندر پھر سفید موتی، پھر اس کے اندر یاقوت احمر، زبرجد الخضرائی اور مشک، زعفران، یہ تمام ذکر ہے اس روایت میں۔ اچھا، جنت میں ایک ایک موتی کا خیمہ ہوگا جس کی بلندی 60 میل ہوگی، جس کا ذکر پھر صحیح مسلم میں آتا ہے کہ ان للمؤمن فی الجنت لخیمۃ من لؤلؤ لؤلؤ واحدۃ، ایک ایک موتی کا وہ اتنا بڑا خیمہ ہوگا کہ طولها 60 میلا، 60 میل کا خیمہ، سبحان اللہ، اللہ اکبر اللہ اکبر۔ پھر جنت میں 4 دریا ہیں، ایک میں پانی بہتا ہے، ایک میں دودھ، ایک میں شہد، ایک میں شراب، پھر ان سے آگے نہریں نکل کر پھر ہر ایک مکان میں جاری ہیں۔ وہ انتظام ہی کیا ہے، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ سورہ محمد میں آتا ہے نا، فیہا انہار من ماء غیر آسن وانہار من لبن لم یتغیر طعمہ وانہار من خمر لذۃ للشاربین وانہار من عسل مصفى۔ تو اس کے اندر ماء پانی کا ذکر بھی آ گیا، لبن دودھ کا ذکر بھی آ گیا، خمر شراب کا ذکر بھی آ گیا، عسل شہد کا ذکر بھی آ گیا۔ اور پھر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک روایت بھی ہے مسند امام احمد میں، پھر ترمذی شریف میں بھی روایات ہیں، مرقات میں بھی آتا ہے۔ بہرحال اس میں کئی جو ہیں آپ کو ملیں گے۔ اچھا، اسی طرح وہاں کی نہریں زمین کھود کر نہیں بہتیں، بلکہ زمین کے اوپر رواں ہیں۔ نہروں کا ایک کنارہ موتی کا تو دوسرا یاقوت کا، اور نہروں کی زمین خالص مشک کی۔ اللہ اکبر اللہ اکبر۔ اور یہ ترغیب و ترہیب کی روایت ہے، تو میں آپ کو مفہوم بھی دے رہا ہوں، ساتھ ساتھ احادیث مبارکہ کے ریفرنسز بھی دے رہا ہوں کہ کن کتابوں میں یہ حدیثیں آتی ہیں۔ پھر وہاں کی شراب دنیا کسی نہیں جس میں بدبو اور کڑواہٹ ہو اور نشہ ہوتا ہے، جیسے دنیا کی شراب میں ہے، اور پینے والے بے عقل ہو جاتے ہیں، آپے سے باہر ہو جاتے ہیں، بیہودہ بکتے ہیں۔ وہ پاک شراب ان سب باتوں سے پاک ہے۔ تو اسی لیے وہاں پر ایک خاص جو ہے انتظام ہے، اور وہ اپنے پینے والوں کے لیے لذت فراہم کرے گی۔ وَأَنْهَارٌ مِّن خَمَرٍ لَذَّةٍ لِلشَّارِبِينَ۔ اسی طرح فرمایا وَسَقَاهُمْ رَبُّهُمْ شَرَابًا طَهُورًا، وہ پاک شراب ہے۔ يَتَنَازَعُونَ فِيهَا كَأْسًا لَا لَغْوٌ فِيهَا وَلَا تَأْثِيمٌ، تو اس کے اندر جو ہے پینے کے بعد نہ کوئی لغو بات کریں گے، نہ اس میں کوئی ایسی بےہودگی ہوگی کہ اس کے جو جام پیے جائیں گے تو اس کے اندر ایسی کوئی لا لغو فیہا ولا تأثیم۔ اسی طرح کہا کہ بِأَكْوَابٍ وَأَبَارِيقَ وَكَأْسٍ مِّن مَّعِينٍ لَا يُصَدَّعُونَ عَنْهَا وَلَا يُنزِفُونَ، سورہ واقعہ میں آتا ہے۔ پھر سورہ صافات میں فرماتا ہے يُطَافُ عَلَيْهِمْ بِكَأْسٍ مِّن مَّعِينٍ بَيْضَاءَ لَذَّةٍ لِلشَّارِبِينَ لَا فِيهَا غَوْلٌ وَلَا هُمْ عَنْهَا يُنزَفُونَ۔ تو اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں مختلف مقامات پر بیان کیا ہے کہ اس شراب کی کیفیت کیا ہوگی، اس کی لذت کیا ہوگی۔ پھر جنتیوں کو جنت میں ہر قسم کے لذیذ سے لذیذ کھانے ملیں گے، جو چاہیں گے فوراً ان کے سامنے موجود ہوگا۔ اس لیے قرآن کیا کہتا ہے وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ، اسی طرح فرماتا ہے وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ۔ یہ دو مقام پر اس طرح آتا ہے، ایک تو سورہ حامیم سجدہ میں آتا ہے، اسی طرح ایک جگہ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدَّعُونَ بھی آتا ہے۔ تو بہرحال جنت تو پھر مزے کی جگہ ہے، اگر کسی پرندے کو دیکھ کر اس کے گوشت کھانے کو جی ہو تو اسی وقت بھنا ہوا ان کے سامنے حاضر ہو جائے گا۔ وَلَحْمِ طَيْرٍ مِّمَّا يَشْتَهُونَ۔ اسی طرح حدیث مبارکہ میں بھی اس طرح کے ذکر موجود ہے
آپ سے پہلے ذکر بھی کی ہیں، یا حدیث الترغیب و ترہیب وغیرہ میں حدیثیں آتی ہیں. تو بہرحال آج کا درس یہیں پر اختتام پذیر کرتے ہیں. کہنے کا مقصد ہے کہ جنت کی نعمتوں کا کیا ہی کہنا ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے گناہوں کو بخش دے، ہم سے راضی ہو جائے، اور اس جنت کی طرف دوڑنے، اس کی رغبت، اس کو پانے کی محنت میں ہم سب لگ جائیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو سبسکرائب کا بٹن دبائیں، بیل کے آئیکن کو پریس کریں تاکہ آپ کو ریگولر نوٹیفیکیشن اپڈیٹس مل سکے اور آپ ہمیں ہمارے لائیو سیشنز میں بھی جوائن کر سکیں. ویڈیو پسند آنے کی صورت میں لائک، شیئر اور کمنٹ کرنا نہ بھولیں.